کفن چور کا عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر حضرت علی کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ حضور اکرم نے دریافت فرمایا، اے علی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔
حضور اکرم نے فرمایا تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی، وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔